کیا واقعی یہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا پھر کسی دوسری مخلوق نے لکھا ہے؟ اس کتاب میں کن قدیم علوم کو لکھا گیا ہے؟ اور ایسے کون سے راستوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب تک ناواقف ہے؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتابیں پڑھنا عام طور پر ایک فائدہ مند اور اچھا عمل ہے، اور کتابیں ہی وہ ذریعہ ہیں جو ہمیں علم اور معرفت تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل کتابیں پڑھنا نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمارے ذہن اور دل کو بھی سکون پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دکھنے میں کتنی سادہ اور آسان لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پراسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک نام شمس المعارف کا ہے، جو جادوئی علم، علم نجوم، کالا علم اور علم طلسم کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کتاب سے متعلق سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے، یہ بات آج تک کوئی نہ جان سکا ہے، جبکہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کے بجائے کئی مصنفین نے لکھا ہے، اور یہ کتاب ایک طویل عرصے میں مکمل کی گئی ہے۔ جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر ماہرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم و فاضل احمد البونی نے لکھا ہے۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، طلسم، علم نجوم، عملیات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہے۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن العربی سے ملتا ہے۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادوئی کتاب نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، جو عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھولتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگز اور اہم ہدایات بھی لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طرح سے استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصنف نے آگاہ کیا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا، جس کے اندر کئی جادوئی اور قدیم علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور وہ اہرام میں مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھیں، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود جن اہرام کے اندر آ کر اسے لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں جادوئی طاقت موجود ہے۔ البونی اس علم کو علم الحروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو یا پھر مالی دولت حاصل کرنی ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں۔
البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین، صوفیاء اور عالم کو ہی کرنا چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا وہ تو پاگل ہو جاتا تھا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے، جبکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ اس لیے جنات ہی اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ اسے کوئی نہ پڑھ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک خوفناک شعلہ ظاہر ہوتا جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہ پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر ہی لکھی رہی جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا اور پھر یہ کسی کو نہ مل سکا۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے اس حصے کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات بندے کے اوپر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جسے البونی نے لکھا تھا، چونکہ اس کتاب کو پڑھنے والے پاگل یا مر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آج سعودی عرب اور دیگر ممالک میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی اور اس کی تصنیف کو غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی مثال الحسین فلکی ہیں۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور جادوگر اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین فلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ مل سکے تو جن اسی انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جس سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید عملیات کی سب سے قدیم کتاب ہے، اور اس میں عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے اچھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔